اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطعم ثلاثۃ نفر من المسلمین اطعمہ اللہ من ثلاث جنان فی ملکوت السماوات۔ آج ہم گفتگو کریں گے 22 رجب کے کنڈوں کے بارے میں کہ 22 رجب کے کنڈے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خوشی، ہماری غمی کا دار و مدار، مرکز، محور اہل بیت علیہ السلام کی خوشی اور غمی ہے۔ ہم کسی کی خاطر یا کسی کے مرنے پر خوشیاں نہیں مناتے، ہمیں اہل بیت نے یہ تربیت نہیں دی۔ ہماری خوشی منحصر ہے خوشی آل محمد پر، اور ہمارے غم منحصر ہیں مصائب آل محمد پر۔ ہم ان کے ساتھ ہی خوشی مناتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی اظہار غم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا اہتمام کیا جاتا ہے 22 رجب کے کنڈوں کا، جس میں مومنین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مومنین کی خدمت کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تمام مجتہدین نے اطعام مومن کے بارے میں جو فتاوی دیے ہیں، سب فرماتے ہیں کہ اطعام مومنین جائز ہے اور ثواب کا حامل ہے۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اطعام مومن، کسی مومن کو کھانا کھلانا، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اور کنڈوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم مومنین کو دعوت دیتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں اور ان کو نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کھلاتے ہیں۔ یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہ تو ولادت ہے 22 رجب کو اور نہ ہی شہادت ہے، تو آپ کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز 22 رجب کو دے سکتے ہیں؟ لیکن نیاز دینے کے لیے نہ تو ولادت کا ہونا شرط ہے، نہ شہادت کا۔ آپ کسی بھی امام کی نیاز کسی بھی دن دلوانا چاہیں تو دلوا سکتے ہیں۔ ہم مومنین کرام 22 رجب کو تمام مومنین مل کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز رکھتے ہیں، مومنین کو کھانا کھلاتے ہیں، مومنین کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ سارا اہتمام منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، اور اس کے لیے نہ تو امام کی ولادت کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہی امام کی شہادت کا، بلکہ ہم چہاردہ معصومین علیہ السلام کی نیاز دلوانا چاہیں تو کسی بھی دن ہم نیاز دلوا سکتے ہیں۔ 22 رجب کو صرف اور صرف یہ دن منسوب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے متعلق۔ کیونکہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اطعام مومنین کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک باب موجود ہے کافی میں اطعام مومن کے نام سے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے مومنین کو کھانا کھلانا۔ ہم یہ سارا اہتمام ہی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ مومنین کو کھانا کھلائیں اور رضائے خدا حاصل کر سکیں، ائمہ علیہ السلام کی رضایت کے ساتھ خداوند متعال کی رضا کو بھی حاصل کر سکیں۔ یہاں پر چونکہ ایک مکمل باب ہے، ہم باب پورا ذکر نہیں کر سکتے، یہاں پر ہم 2-4 روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اطعم ثلاثۃ نفر، اگر کوئی شخص 3 بندوں کو کھانا کھلاتا ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے 3 شخص جو کہ مسلمان ہیں، اگر کوئی ان کو کھانا کھلاتا ہے، اطعمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس کھانا کھلانے والے کو، اس اہتمام کرنے والے کو عطا کرے گا من ثلاث جنان، 3 باغ عطا کرے گا۔ جو 3 مومنین کو کھانا کھلائے گا، خداوند متعال اس شخص کو 3 باغ عطا کرے گا۔ کہاں؟ فی ملکوت السماوات، جنت کے باغات میں سے 3 باغ ان کو
عطا کیے جائیں گے۔ آگے روایت ہے کہ جنت الفردوس میں سے ایک باغ اس کو ملے گا، جنت عدن سے اس کو باغ ملے گا، اور طوبہ سے اس کو باغ ملے گا، اور خداوند متعال اس شخص کو ایسا درخت عطا کرے گا کہ جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اگایا ہوگا۔ یہ اس شخص مومن کے گھر میں ہوگا جو مومنین کو کھانا کھلاتا ہے، اور جس کی ہم نیاز دیتے ہیں وہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، من اشبع مومنا وجبت لہ الجنہ، جو بھی کسی مومن کو، ایک مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، واجبت لہ الجنہ، اس شخص پر جنت واجب ہے۔ اب امام فرما رہے ہیں جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے اس پر جنت واجب ہے، تو ہم کیوں نہ مومنین کو کھانا کھلا کر جنت حاصل کریں؟ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کسی کی خاطر یہ اہتمام نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف امام صادق علیہ السلام کی خاطر یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہی امام فرماتے ہیں جو مومن کو کھانا کھلائے گا واجبت لہ الجنہ۔ کافی میں یہ روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن کو کھانا کھلائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ ایک اور بھی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جس کو ہم خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے یہاں تک کہ وہ مومن سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کھانا کھلانے والے شخص کو خداوند متعال آخرت میں اتنا اجر و ثواب عطا کرے گا کہ خلق خدا میں سے کوئی اس اجر و ثواب کو نہیں جان سکتا، نہ تو ملک مقرب اس اجر و ثواب کو جان سکتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں نہ تو نبی مرسل اس ثواب کو جان سکتے ہیں، یعنی سوائے خداوند متعال کے کوئی بھی اس ثواب کو درک نہیں کر سکتا جو کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے میں ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ ہے اطعام مومنین کا اجر و ثواب، تو پھر ہم کیوں نہ یہ ثواب حاصل کریں، اور اسی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم 22 رجب کا اہتمام کرتے ہیں، تمام مومنین کو دعوت دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اطعام مومنین کر کے 22 رجب کے کنڈے کر کے ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں۔ ہم یہ اہتمام کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں، اور قیامت کے دن خداوند متعال اطعام مومنین کا ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب درج فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔